اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کما آل محمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ ایک دن آپ مہمان کی جستجو میں نکلے لیکن کوئی نہ ملا۔ واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک شخص کھڑا ہے۔ پوچھا، اے اللہ کے بندے، آپ کو میرے گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس نے کہا، اس مکان کے حقیقی مالک نے۔ پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، میں ملک الموت ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے پاس اس لیے بھیجا کہ میں اسے اپنا خلیل کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تو مجھے ضرور بتائیے کہ وہ بزرگ کون ہیں۔ خدا کی قسم، وہ زمین کے کسی دور کے گوشے میں ہوں، میں ضرور جا کر ان سے ملاقات کروں گا، پھر اپنی باقی زندگی ان کے قدموں میں ہی گزار دوں گا۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت نے کہا، وہ شخص آپ ہیں؟ آپ نے پھر دریافت فرمایا، کیا سچ میں ہی ہوں؟ تو فرشتے نے کہا، ہاں آپ ہی ہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ آپ مجھے یہ بھی بتائیں گے کہ کس بنا پر، کن امر پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا؟ تو فرشتے نے فرمایا، اس لیے کہ تم ہر ایک کو دیتے رہتے ہو اور کسی سے کچھ بھی طلب نہیں کرتے۔ روایت میں ہے کہ جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا کے ممتاز اور مبارک لقب سے خدا نے ملقب کیا، تب سے ان کے دل میں اس قدر خوف خدا اور ہیبت رب سما گئی کہ ان کے دل کا اچھلنا اس دور سے اس طرح سنا جاتا ہے جس طرح فضا میں پرندے کی پرواز کی آواز۔ صحیح حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت بھی وارد ہے کہ جس وقت خوف خدا آپ پر غالب آ جاتا تھا تو آپ کے رونے کی آواز جسے آپ ضبط کرتے جاتے تھے اس طرح دور و نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھیں۔ ایک اور روایت ہے، ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر بھوک کی شکایت کی۔ آپ نے اپنی ازواج سے فرمایا، کسی کے پاس کچھ کھانے کو ہے تو اس مہمان کو دے دو۔ تمام ازواج نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ نے مسجد میں اعلان فرمایا، کوئی ہے جو اس کو آج کھانا کھلائے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج رات یہ ہمارا مہمان ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام مہمان کو گھر لائے اور جناب سیدہ سے کہا، مہمان آیا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو جناب سیدہ نے کہا، اے ابو الحسن، بچوں کے لیے کھانا موجود ہے، لیکن میں مہمان کو اپنے بچوں پر ترجیح دوں گی۔ حضرت علی علیہ السلام کھانا لے کر مہمان کے پاس آئے۔ جیسے ہی مہمان نے کھانا شروع کیا، آپ نے ایک لقمہ لیا اور چراغ بجھا دیا اور اسی لقمے کو چباتے رہے۔ مہمان یہ سمجھتا رہا کہ آپ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہیں اور اس نے کھانا کھا لیا۔ اگلی صبح جب حضرت علی علیہ السلام نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے تو پیغمبر اکرم نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے رات کے عمل سے بہت خوش ہوا۔ ابھی جبریل میرے پاس یہ آیت لائے۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، سورہ حشر آیت نمبر 9، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود بھی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ خدا حافظ۔